الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے بالکل اختتام پر ہے، اور اس مہینے کے بالکل آغاز میں ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کی۔ تو اب سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک بہترین عملی مثال آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ تو یہ بہترین مثال ہمارے لیے کیسے ہے اور کیوں ہے؟ تو گزشتہ جو ہماری نشست ہوئی تو اس میں عرض کر چکا آپ احباب کے سامنے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنائی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ایسی شخصیات آئی ہیں جنہوں نے کوئی خاطر خواہ کام کیا اور ایک انقلاب برپا کیا، ان تمام تر ہستیوں کو اٹھا کے دیکھیں، ان تمام تر شخصیات کو دیکھیں، ان میں سے کسی بھی شخصیت کی زندگی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر آپ احباب کے سامنے کسی کی شخصیت ایک سپہ سالار کی حیثیت سے ہے، ایک حاکم کی حیثیت سے ہے، ایک والنٹیئر کی حیثیت سے ہے، تو اس کی زندگی کے جو دیگر پہلو ہیں وہ آپ سے پوشیدہ ہوں گے۔ آپ کو اس کی زندگی کے کسی حصے کے بارے میں پتہ چلے گا، کسی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن اس کائنات میں ایک شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سورج کی روشنی میں پیدا کیا ہے، تو وہ شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، سپہ سالار کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جہاد کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے
ایک ایک لمحے کو محفوظ کر لیا. تو اس ساری حیاتی طیبہ کو محفوظ کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب اگر آپ احباب بھی ایک معیاری زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. سیرت طیبہ کو پڑھنا ہوگا اور جاننا ہوگا. تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو عام طور پر مطالعہ کیا جاتا ہے وہ دو جہات سے ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ میں ایڈ کرنا چاہیے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین مثال رکھی ہے، عملی نمونہ رکھا ہے. ہمارا گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو، اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اور ہم جب گھر سے باہر ہیں تو ہمارے معاملات کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اسی تناظر میں آج کی ہماری یہ پہلی نشست ہے کہ جب انسان کسی بھی معاشرے میں رہتا ہے اس معاشرے کی ابتدا ایک خاندان سے ہوتی ہے. خاندان مضبوط ہے، معاشرہ مضبوط ہے. اگر خاندانی زندگی برباد ہو جائے، اگر خاندان کمزور پڑ جائے تو معاشرہ خود بخود برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ خاندان وہ واحد ادارہ ہے جو انسان کی تربیت میں ایک اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو مضبوط بنانے اور اس کو مستحکم رکھنے کے ہمیں قرآن مجید میں بھی اصول دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت بھی فرمائی. تو خاندان میں بھی جو بنیادی تعلق ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے. تو آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ نکات ہم نے اخذ کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے ہیں. تو سب سے پہلا جو اصول ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے وہ ہے محبت اور شفقت. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے تو وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ تعالیٰ نے اسے محبت کا ایک ذریعہ بنایا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر عمل کر کے دکھایا کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جب کبھی تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو مجھے پھر بھی پتہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو تم قسم اٹھاتی ہو، لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب تم کبھی ناراض ہوتی ہو تو پھر تم لا ورب ابراہیم، پھر میرے نام کی قسم نہیں اٹھاتی، پھر تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھی، تو میں نے کچھ میٹھی چیز تیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی حضرت سودا کے گھر۔ تو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آج میری باری کا دن ہے اور آج بھی عائشہ یہاں پہ آ گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ جو میٹھا پکایا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا تو میں نے سودا سے کہا کہ آپ بھی کھائیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے تو وہ اسی غصے کی حالت میں اور ناراضگی کی حالت میں کہا کہ میں نہیں کھاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ حضرت سودا سے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں یہی حلوہ اٹھا کے، یہی میٹھی چیز اٹھا کے آپ کے منہ پہ مل دوں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسی برتن سے وہ اپنے ہاتھ پہ میٹھا لگایا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ مل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ عائشہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی عائشہ کے منہ پہ مل دیں۔ تو حضرت سودا نے پھر اسی برتن سے وہ میٹھا اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ میرے منہ پہ مل دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ جا کے اپنا منہ دھو لو۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگایا کرتی تھی، مقابلہ کیا کرتی تھی۔ تو میری عمر کم تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آگے نکل گئی۔ تو پھر کچھ وقت کے بعد وہ جسامت تھوڑی سی بھاری ہوئی تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، یہ اس کا بدلہ ہے کہ جب آج سے کچھ سال پہلے ہم نے دوڑ لگائی تھی اور تم آگے نکل گئی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو ساتھ سفر پہ لے کے گئے۔ تو وہ سفر پہ گئے، ابھی مکہ مکرمہ نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں میرا اونٹ بدک گیا اور میرے پاس سب سے عمدہ سواری تھی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ اونٹ بدکا تو وہ مجھے اس افسوس کی وجہ سے کہ میرے پاس سب سے زیادہ عمدہ سواری تھی اور وہی خراب کرنے لگی ہے تو مجھے رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ مجھے چپ کروانے کی کوشش کی اور مجھے تسلی دینا شروع کی کہ فکر نہیں کرو. وہ کہتی کہ میں اور زیادہ رونے لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے میرے آنسو صاف کر رہے تھے اور مجھے تسلی دے رہے تھے کہ ہمت رکھو، حوصلہ رکھو. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فلیکسیبلٹی گھر میں رکھی ہوئی تھی کہ کچھ ہنسی مذاق، اور گھر میں وہ جو ماحول ہے یہ ایک اطمینان کا ماحول ہے، یہ سکون کا ماحول ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی یہاں پہ ہمارے ہاں کوئی گھر میں داخل ہو تو اس کے آنے کے بعد وہ ہر انسان کوئی ادھر کمرے میں جا رہا ہے، کوئی دوسرے کمرے میں جا رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں پہ، تو کسی طریقے سے نظر نہ پڑ جائے ہمارے اوپر. تو ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی تھی. اور یہ طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں رہنے کا. تو پہلا اصول سمجھ میں آیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے یہ محبت اور پیار کے بغیر نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیکھا. دوسری چیز جو آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے، وقت نکالیں اپنے گھر کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے. ٹائم نکالیں، کچھ ان کی باتیں سنیں، کچھ اپنی سنائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 11 عورتوں کا واقعہ سنایا، اور ان 11 عورتوں کا واقعہ سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں. تو وہ 11 عورتیں تھیں، تو وہ پانی لانے کے بہانے وہ باہر نکلی، تو وہ اپنے اپنے حال احوال بیان کر رہی تھی، اپنے شوہروں کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے. تو کسی نے اپنے شوہر کو بخیل کہا، کسی نے غصے والا کہا، کسی نے ظالم کہا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. آخر میں جو 11ویں عورت تھی تو اس نے اپنے شوہر کا حال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ابو ذرا کے اوپر. میں بالکل ایک غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو ابو ذرا نے مجھے مالدار کر دیا، اور میں بالکل دبلی پتلی سی تھی. تو یہاں پہ آنے کے بعد رزق کی اتنی فراوانی تھی کہ میں موٹی تازی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. اس نے وہ ساری کی ساری خوبیاں بیان کرنی شروع کی. تو اس کی اولاد کی خوبیاں بیان کی، اس کے ماں باپ کی خوبیاں بیان کی. تو وہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک دن ابو ذرا نے وہ کسی خاتون کو دیکھا تو اس نے شادی کر لی، تو مجھے اس نے طلاق دے دی. تو میں نے بھی عدت گزارنے کے بعد پھر آگے کہیں دوسری جگہ پہ شادی کر لی. تو وہ بھی بڑا مالدار ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، لیکن جو سکون میں نے ابو ذرا کے ہاں پایا ہے وہ میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا. تو یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں بھی تمہارے لیے ابو ذرا ہی ہوں، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. اس نے تو آخر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی نا، تو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. تو یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کر رہے ہیں، مثالیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ٹائم نکالنا ہے. ہر وقت ہماری دوڑ ہوتی ہے پیسے کمانے کی طرف، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. تو ٹھیک ہے، ساری ضروریات زندگی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی گھریلو زندگی کا بھی خیال رکھیں. آج کے دور میں ہم سارا کچھ اپنی جاب کو سمجھ بیٹھے، اپنی نوکری کو، اپنے بزنس کو سارا کچھ سمجھ بیٹھے. گھر میں ہیں تب بھی وہی، باہر ہیں تب بھی وہی. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے گھروں کے ماحول خراب ہو گئے، لڑائی جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں ہو رہی، مسائل پیدا ہو رہے ہیں.
تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں وما علینا الا البلاغ المبین۔